درخواست کرتا ہوں اپنے مشرق و مربی حضرت مولانا اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ کروا دیں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھو بچے مل سے گئے، بیٹھو ایسا بیٹھو۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، اب اس وقت میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ 11:30 بج گئے اور عزیزم مفتی محمد ارشد صاحب اب عمر کے اعتبار سے تو واقعی چھوٹے ہیں۔ آپ دیکھو گے مجھے اور اسے برابر میں تو عمر میں تو یہ چھوٹے، مگر علمی اعتبار سے بہت بلند قد ہیں، اس لیے سلمہ جیسے چھوٹے الفاظ کا استعمال کرنے کے بجائے میری نگاہوں میں تو یہ میرے لیے دامت برکاتہم، یعنی میں جہاں تک میری اپنی ان کے بارے میں سوچ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جیسے حضرت حافظ شبیر صاحب دامت برکاتہم، یہ ان کے لیے ذخیرہ ہے، اور میں تو آج ویسے ہی بیٹھا بہت میں حیرت تھا، میں نے کہا حافظ صاحب کو ہم نہیں سمجھتے تھے کہ خطیب بھی ہیں، میں نے کہا ایک سونار 100 سونار کی ایک لوہار کی، آپ کی بات جو ہے وہ تو سب پہ بھاری پڑ گئی۔ اب یہاں تو بہت سارے آج کی محفل کے اندر تو ایسے ایسے مفتیان کرام موجود ہیں، ایسے ایسے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں کہ قد و قامت پر تو کلام ہو سکتا ہے، مگر ان کے علمی قد کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بڑے جید علماء آج کے محفل کے اندر موجود ہیں، اور یہ اور کہہ دوں میں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے علماء آج کی اس محفل میں موجود ہیں تو میں تو گھر بھاگ جاتا، میں دھوکے میں پھنس گیا یہاں پہ۔ میرا وجود کہاں ہے بھائی ان بزرگوں کے سامنے کھڑا ہونے کا؟ دیکھو آج میں بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں، اور آپ حضرات نے اندازہ بھی لگا لیا ہوگا، میں بھی حضرت سے کہہ رہا تھا کہ کچھ باتیں آپ سے ہمیں وہ معلوم ہوئی جو ہمیں معلوم ہی نہیں تھی۔ ہم نے اب تک نہ جانے کتنے جلسے کیے، لیکن مقرر کی کیا حیثیت اور خاصیت ہوتی ہے اس بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ حضرت مولانا صہیب صاحب دامت برکاتہم جو خاتم العلوم باغو والی کے موقر معزز محترم، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نوجوانوں کے اندر آج اس وقت میں ان کا ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے تو یہ کوئی بھیجا نہیں ہوگا۔ چند باتیں تو آج ایسی نادر معلوم ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے آج ہمیں یہ فرحت تو ہے کہ کم از کم زندگی بھر میں آج 39 سال کی عمر میں کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں اور ان سے سیکھنے کو ملا ہے، تو اس اعتبار سے میرا یہاں آنا میرے لیے مفید ہوا۔ حضرت حافظ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا انما الاعمال بالنیات، اور ظاہر ہے کہ ان کی نیت جو تھی وہ اس مدرسے کو ترقی دینے کی تھی، اور بہت پرانا تعلق ہے، تقریباً 18-20 سال سے آمد و رفت ہے یہاں پر۔ میرے بہت ہی نزدیکی دوست حضرت مولانا جبریل صاحب، اسم بامسمہ محسوس ہوتے ہیں، میں جبریل فرشتہ تو نہیں کہہ رہا ہوں اسم بامسمہ سے، لیکن صفات کچھ اسی طرح کی ہیں ان کے اندر۔ میرے بہت قریبی دوست ہیں اور بچپن سے ہم لگ بھگ 30 سال سے ہمارا حضرت کا تعلق ہے، 1991-92 سے ہمارا اور ان کا تعلق ہے۔ یہ ادھر تشریف لائے، ہمارا بھی آنا جانا شروع ہوا۔ حضرت نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ علماء نے اس حدیث پاک کو سمجھا اور اپنے
دلائل کے اعتبار سے اس حدیث پاک کو واضح کر کے پیش کیا، وہ تو ایک مستقل بحث ہے جو حضرت مولانا سہیب صاحب، مولانا مفتی نظام الدین صاحب جیسوں کا وہ میدان ہے، مگر ان کی نیت چونکہ بہت اعلیٰ تھی، سچائی ہے بہت اعلیٰ تھی، اور ہمیں معلوم ہے ان کی کڑھن کا، اس کڑھن کو اللہ تعالیٰ نے اگر متشکل کر کے کسی کے سامنے پیش کیا ہے تو یہ خوش نصیبی ہے حضرت حافظ صاحب کی کہ اس نیت کو شکل دے کر کے مفتی ارشد صاحب کی شکل میں دے دیا ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت خالصہ کی برکت اور مجسم صورت اگر کوئی ہو سکتی ہے، اگر آپ کہیں کہ صاحب نیت کا تو خدا کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، مگر رب کی قدرت کے اوپر کون جائے کہ وہ اپنی قدرت کو کس کس طرح ظاہر کرے، رب نے ان کی باطنی نیت کو ظاہر کر کے مفتی ارشد کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ اور یہ میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری الفاظ مبالغہ نہیں ہے، واللہ مجھے اللہ مبالغے سے محفوظ فرمائے۔ تلے تنہا پورے عملے کو جوڑ کر کے ساتھ لے کے چلے، اور ان کے اوپر بھی کسی نہ کسی کی دعاؤں کا ثمرہ ظاہر ہوا۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عظیم شخصیت کی جوتیوں کے طفیل اور ان کی خدمات کے صلے میں اللہ رب العزت نے ان کو جس بام عروج تک پہنچا دیا ہے، یہ کوئی محتاج تعارف بات نہیں، سب نے جانا کہ کس قدر خدمت ان کی انجام دی، اور ان کی بھی ایک کڑھن تھی وہ حافظ شبیر صاحب کی شکل میں ظاہر ہوئی، ان کی بھی ایک کڑھن تھی جو مفتی ارشد صاحب کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایسا لگتا ہے کہ اس ادارے کو قبول فرما لیا، اور اب یہ ادارہ حقیقتاً ادارہ بن گیا ہے۔ اب یہ بڑے بڑے اداروں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ہم بھی سمجھتے تھے کہ بہت سارے مدرسوں میں جاتے ہیں آتے ہیں، اور جیسا کہ حضرت مفتی سہیب صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات کہی ہے اور بہت ہی معیاری بات ہے، وہ بات میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی، مگر میرے اندر کی بات اللہ رب العزت نے ان کی زبانی کہلوا دی کہ دارالعلوم دیوبند ہماری نگاہوں میں، ہماری معلومات میں مستثنیٰ ہے، ورنہ جو طریقہ کار انجمن کا یہاں دیکھا گیا ہے وہ طریقہ کار انجمن کا ہم نے دیگر مدارس میں نہیں دیکھا ہے۔ ہم کسی چیز کے وجود کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی ناقص معلومات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاں تک دیکھا ہے وہاں تک ایسا دیگر جگہوں پر نہیں دیکھا، ہم نہیں پہنچ پائے ان جگہوں پر جہاں اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک موضوع تو یقینی بات ہے کہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، بڑا اچھوتا، یہ جو بیت بازی تھی، ہمارے آبا باز یہ سمجھ رہے تھے کہ میری بھی سمجھ میں یہی آ رہا تھا شاید بیت بازی میں نے کہا ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ونڈے دیے جا کے دکھے، چونکہ مناظروں کی جو بات ہوتی ہے وہ کچھ الگ تھلگ ہی ہوتی ہے۔ آج کے اس اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے مناظر تشریف فرما ہے، خصوصاً حضرت مولانا مفتی سہیب صاحب، ان کے برادر خرد حضرت مولانا مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم، اب تو برکاتہما بڑے دونوں ماشاءاللہ بہت اپنے اپنے فن کے اعتبار سے انتہائی مستحکم ترین شخصیت کے حامل ہیں، اور ہمارے درمیان ہمارے انتہائی کرم فرما اور میرے لیے تو بڑے ہی شفیق و مرشد ہیں حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب، اور پھر داعی خود اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے اور اس شعبے میں خود ذوق رکھنے والے حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب اور دیگر یہ ہمارے اکابر جو تشریف فرما ہیں، یہ سارے کے سارے بڑی شخصیتوں کے حامل ہیں۔ ان کے علوم بہت بلند و بالا ہیں، اگر آپ ان کے علمی قد کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو قد کی بلندی نظر نہ آئے اس سے پہلے آپ کے سر کی پگڑی اور دستار گر جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں آج کے اسٹیج کے اوپر نہایت معتبر ترین علماء تشریف فرما ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، ایک اسٹیج کے اوپر کسی اسٹیج پر اتنے بڑے بڑے علماء کا اجتماع، یہ صرف اسی کے لیے ممکن ہے جو علمی ذوق رکھنے والا ہو سکتا ہے، باقی کسی کے قابو میں یہ مولوی نہیں آیا کرتے۔
कोई एक आदमी इतने बड़े बड़े मौलवियों को इकट्ठा कर दे, नहीं होता, नहीं होता भाई। ये सिर्फ उसके काबू में आते हैं जो इन्हीं के जोड़ तोड़ का होता है। चलेगा, ये अल्लाह का करम है। मैं हजरत हाफिज साहिब को देखो, तकरीर के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ, चूंकि बातें हमारे जो अकाबिर थे, तासुरात जो उन्होंने दिए हैं बहुत मजबूत तासुरात थे, और हमारा काम तो इस वक्त ये है कि जो तलबा ने तकरीरें की हैं उन पर अपना तबसरा करें कि वो कैसे थे, उनकी पोजीशन क्या थी, उनकी हैसियत और कैफियत क्या थी, और वो ऐसे बने तो कैसे बने और क्यों बने। हमें तो सिर्फ इसलिए यहाँ पर आज हाजिरी की सआदत हुई है कि हम इसके ऊपर गौर करें और इसके ऊपर दो लफ्ज़ आपके सामने पेश करें। तो मैं हजरत हाफिज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज तक जो मेरी इनसे मुलाकातें हुई हैं, अकीदत और मोहब्बत तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा खाटे मारती थी, मगर आज अकीदत, मोहब्बत और इंतहाई खुलूस और वफा, इन चीज़ों में जो फरावानी देख रहा हूँ अपने अंदर, हाफिज साहब वो कुछ अलग थलग ही हैं। अल्लाह आपको भी नजर बद से महफूज फरमाए। आप अगर सलामत हैं, पूरा अमला सलामत, इदारा सलामत, और ये आपने जो आपकी नीयत को जो अल्लाह ने जाहिर फरमाया है, ये सआदतमंद आपका निहायत ही लायक और फायक बेटा सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरा इदारा और सब सलामत हैं। आपके दम कदम से अल्लाह ताला इस इदारे को परवान चढ़ा रहा है। और मैं तो आज ये कह सकता हूँ कि आप पराए मिनिस्टर की हैसियत रखते हैं और मुफ्ती अरशद होम मिनिस्टर की हैसियत रखता है। ये अंदर के निज़ाम को देखते हैं, आप बाहर के निज़ाम को देखते हैं, दोनों मिलजुल करके पूरे अमले को लेकर के चल रहे हैं। अल्लाह ने आप हजरात को जिन सलाहियतों से नवाजा है, उन सलाहियतों का इस्तेमाल इसी तरह करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और हम बचपन से इनसे कहते भी थे कि हमें आपके बड़ा होने का इंतज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपनी आंखों से उस दिन को देखा जिस दिन का हम तकरीबन 12-15 साल पहले से इंतजार किया करते थे। आज वो दिन हम आपके बीच में खड़े हुए देख रहे हैं। हमने बारहा इनसे कहा, अपना ज़हन मत बदलना, अपना निजी तौर तरीक मत बदलना। आदमी होता है बड़ा होकर के मैं सऊदीया जाऊंगा, मैं फला जगह जाऊंगा, मैं काम कर लूंगा। नहीं, अल्लाह को आपसे काम लेना है इंशाअल्लाह। आप अपने अमले के साथ उनके दस्तो बाजू बन के काम करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा। सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनतों की सिमतें कोई जरूर देखो अपने अपने अलग अलग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक की तकदीर अलग बनाई है, किस्मतें सबकी अलग अलग बनाई हैं। ये ऐसा मैं नहीं कहूँगा और न मैं इस बात को कभी कह सकता हूँ कि यहाँ जिस तरह हाफिज साहब मेहनत करते थे उसी तरह अमला भी बराबर मेहनत करता था, और लगातार मदरसे को तरक्की देने में सबकी बराबर ख्वाहिशें थी। मगर मुकद्दर अपना अपना जो रब ने आपको दिखाया आपके सामने, आपके आने के बाद, वो इससे पहले हम देखने से कासिर थे। ये मुकद्दर की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला पैदा होने से पहले ही मुकद्दरात को लिख देता है। आपके मुकद्दर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बुलंद बनाए। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इदारा आज अव्वल ता दौरे हदीस शरीफ पहुँचेगा और ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी इसको पहुँचने में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब मैं इस पर आता हूँ कि जिन बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया है, सच्चाई ये है कि मैं इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, बहुत सहारा देने के लिए दरख्वास्त करता हूँ। मैं सहारा देने के लिए मैं किस लायक हूँ, अलबत्ता मैं इनकी बारगाह में दरख्वास्त करता हूँ ये इसी तरह आगे बढ़ें और कभी भी अपने औकात को ज़ाय ना करें, अंजुमन की कदर करें। यह आपकी इब्तिदा है, आप अभी तो रटें, महफूज करें, याद करें, याद करके फिर बुलंद आवाज़ से अपनी तकरीर को पेश करें। अभी आपकी शुरुआत है, आपको नहीं पता कि कहाँ बुलंद करना है और कहाँ नीचे करना है। अभी तो आप अपनी आवाज़ को फुल बुलंद रखिए, आप में जितने वॉल्यूम है उससे भी ज़्यादा खोलने की कोशिश करें। हमसे बहुत से बच्चे पूछते हैं, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे थे, अब अल्लाह ने उनको मिंबर और मेहराब अता किए, अब वो खतीब हैं
اب وہ کہیں ذمہ داری کا کام انجام دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کون سی دوائی کھاتے ہو، گھنٹہ بھر بول لیتے ہو، آپ کا گلا تو بیٹھتا نہیں، اور ہم تو 10 منٹ بولتے ہیں تو ہمارا تو حلق سوکھ جاتا ہے۔ ہم نے کہا جب روڈ بنتا ہے، بڑے روڈ جب بنتے ہیں تو اگر ان کو دبایا نہ جائے، ان کو پریشر کی مشینوں سے دبایا نہ جائے اور ان کے اوپر برابر وزندار گاڑیوں کو گزرنے کا موقع نہ دیا جائے تو وہ کبھی بھی پختہ نہیں رہ سکتے۔ 24-13 گاڑی آئے گی، اسے دبا کے چلی جائے گی۔ اس لیے میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ انجمنوں کے زمانے میں اپنے اس گلے کو اتنا پختہ کر لیں، بلند آواز سے بول بول کر، کہ یہ کبھی نہ نیچے ہو، کبھی نہ نیچے ہو۔ یہ انہی کا مضبوط رہتا ہے جو نہایت مشاق ہوتے ہیں، اور جو مشاق نہیں ہوتے جب لوڑ پڑتا ہے تو دب کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں دوائی کا کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تو مشق کا مسئلہ مقدم ہوتا ہے۔ آپ دوائیوں کے چکر میں حکیموں کو ابھرنے کا موقع نہ دے۔ ابھی پتہ چلا کہ حکیم نسخے تیار کرنے لگے کہ صاحب اب میں یوں کہوں گا کہ اس سے آواز ایسی نکلے گی کوئل جیسی، اس سے آواز نکلے گی مور جیسی۔ نہیں، تمہارے پاس تمہاری آواز کو تقویت دینے کے لیے ان انجمنوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں تم اپنی آواز کی مشق کرو، بلندی سے بولو، اور مختلف موضوعات کے اوپر احادیث محفوظ کرو۔ آج کے دور میں ہماری کم نصیبی، میں بد نصیبی نہیں کہوں گا، کم نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ حافظے میں نہیں ہے۔ کتابیں بہت ہیں ہمارے پاس، ہزاروں کتابیں کتب خانے کی شکل میں ایک ایک مولوی کے پاس مل سکتی ہے، مگر ذہن و دماغ کے کتب خانے میں 50 حدیثیں اگر کسی کے ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا عالم ہے وہ۔ یہ دور انتہائی قحط الرجال کا دور ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے کرم فرما مفتی سہیب صاحب جو اس عنوان کے بہترین شہسوار ہیں اور انتہائی مضبوط ترین فرد فرید ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ طلبہ عزیز کو ہمارے مدارس کے اندر یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہر سال کم از کم 50 حدیثیں یا 60 70 100 تک ان کے لیے لازم کر دیں منتخب کر کے مختلف ابواب سے، اور انہیں یاد کرائیں اور اسے نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ میں چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ انتہائی بہتر ہوگا۔ ہمارے پاس مقرروں کی کمی نہیں ہے، لیکن اخباری مقرروں کی بھرمار ہے جن کی تقریروں میں دلائل نہیں ہوتے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، تقریریں گھنٹوں کی کریں گے، تسلسل بہت ہوگا، لے بہت شاندار ہوگی، مگر دلیلوں سے خالی ہے، اور جو بیان دلائل سے خالی ہوتا ہے وہ بیان معتبر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے، میں ذرا سا یہاں جذبات میں آ گیا، میں پھر نیچے اترتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا اور مفتی ارشد صاحب سے کہوں گا اگر یہ اس بیڑے کو اٹھا لیں تو شاید نذیر بن جائیں، شاید نذیر بن جائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ کے اگر علم کو دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی گر جاتی ہے، علم کی بلندی اور چوٹی نظر نہیں آتی۔ کاش کہ وہ ترجمۃ الباب جو بخاری شریف کا ایک مشہور حصہ ہے، تو اگر وہ اس کے اوپر قلم اٹھاتے تو یقیناً کوئی نیا تحفہ پیش کر دیتے، مگر علامہ ابن تیمیہ کو حالات نے فرصت نہیں لینے دی۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا مقولہ ہے اور میں نے خود پڑھا ہے، تو میں کہتا ہوں اسی بات کو اگر آپ اس عنوان پر حوصلے سے کام لے تو یقیناً کوئی نیا تحفہ پیش کر دیں گے آپ، اور امید ہے کہ مدرسہ حسینیہ ولایت الاسلام سے انشاءاللہ اس کا بیڑا اٹھایا جائے گا۔ اور میں یہاں اس لیے آپ کہہ سکتے ہو مجھے، آپ تو بڑے مدرسے میں رہتے ہو، خادم الاسلام تو علاقے کا بہت معزز اور ذمہ دار ادارہ ہے، مگر میرے بھائی میں وہاں ایک چھوٹا سا ملازم ہوں، رائے دینے کا اہل نہیں ہوں، اور یہاں چونکہ آپ میرے چھوٹے ہیں، آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اور آپ یہاں خود مختار ہیں، اور ایک بازو باپ آپ کو ملا ہوا ہے،
اس لیے آپ کے لیے راہ ہموار ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میری اس درخواست پر مجھے امید ہے کہ یہاں عمل ہوگا اور بچوں کو خوب سے خوب حدیث یاد کرانے کا مستقل نظام بنایا جائے گا۔ میں مبارکباد دوں گا مولانا اسماعیل صادق صاحب، جو ہمارے علاقے کا بہت معتبر ادارہ ہے، فلاح دارین بلاسپور کا ادارہ ہے، وہاں کئی سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے، اب معلوم نہیں مجھے معمول جاری ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ الفیت الحدیث کو بچوں کو حفظ کرایا، اور بہت سارے بچے ایسے جو حفظ سنا کر کے پاس ہو کر کے اچھے نمبرات سے پاس ہوئے۔ پھر ایک پروگرام مستقل کیا، اس میں بھی حاضر ہوا تھا، الفیت الحدیث 1000 احادیث پر مشتمل کتاب ہے، اسے پوری یاد کیا۔ اب آپ بتائیے ایمانداری سے، جس طالب علم نے 1000 حدیثیں یاد کی اور آگے پیچھے بھی اس کا ذوق ہے اور یاد کرے گا، اس طالب علم کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ آج کے دور میں مختلف طبقات، مختلف فرقے، مختلف طرح کی بلائیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ اگر اس کا سدباب کسی کو کرنا ہے تو اس طرح اپنے طلباء کو تیار کریں۔ اور یہ جو انجمنیں ہیں نا، یہ بیان کرنا، یہ تقریریں کرنا، پچھلا دور چلا گیا، اب تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور خوب آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے کہ کہہ دو میر و غالب سے شعر ہم بھی پڑھتے ہیں، کہہ دو میر و غالب سے شعر ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی، یہ صدی ہماری ہے۔ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میدان آپ کا ہے۔ ابو حنیفہ الامام اپنے مقبرے سے اٹھ کر کے نہیں آئیں گے، آپ ہی میں اس شان کے لوگ پیدا ہوں، یہ کوئی بعید نہیں۔ علم کا انتہا اور اختتام کسی پر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو، یہ میں کوئی کسی کی، یہ نہیں کہ میں نے بڑوں کی شان میں گستاخی کی ہے، میں نے آگے کو آپ کو حوصلہ دینے کی بات کی ہے، کبھی کسی کو غلط فہمی ہو جائے کہ صاحب ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو نیچے گرا، نہیں، میرا یہ کوئی باطل ارادہ نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ آگے بڑھتے جائیے، علم کی انتہا نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ایک جائے گا دوسرا اس کے پیچھے آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا اس کے پیچھے جائے گا۔ یہ تو خلافت کا دور چل رہا ہے، ایک جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، دوسرا جا رہا، تیسرا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے علم کو آگے بڑھاتا رہے گا۔ یہ تو کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ جو گیا اس کی جگہ کسی نے پر نہیں کی، ورنہ پھر اس آیت میں معنی خلافت کا کیا ہوگا؟ وہ جیسا اس دور میں اللہ نے چاہا اپنی مرضی سے، وہ اس دور کے لیے تھا، بعد کے دور کے لیے جیسے چاہا اللہ نے وہ اس دور کے لیے ہے، مگر جگہ کو پر کر دیا، جگہ کے آدمی بٹھا دیا۔ تو عزیز طلبہ، آپ کی کارکردگی سے ہم سبھی لوگ بہت متاثر ہیں، آپ حضرات نے بہت کچھ کیا۔ اور یہ جو شعر و شاعری ہے نا، دیکھو میں ان سے کہتا ہوں، اسٹیج والے تو میرے بڑے ہیں، ذرا سا میں ان سے تو ڈرتے ڈرتے میں خود کانپ رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ جو بیٹھے ہوئے سامنے میرے، اور ان میں بھی جو میرے علماء بھائی مولوی طاہر بیٹھے، ان سے مجھے بہت خطرہ سا محسوس ہو رہا۔ تو بیت بازی کا مطلب یہ ہوتا ہے، بیت شعر کو کہتے ہیں، بیت با یا تا، بیت کبھی وہ بیت ہو جو سی لٹھیا بڈھوں کے ہاتھ میں ہوئے، وہ نہیں، بیت بازی تن سے ہے کھیلنا ہارنا، مراد یہ ہے کہ تو اچھا کہہ دے گا تو جیت جائے گا، نہیں کہے گا تو ہار جائے گا، بیت بازی نہیں سمجھ میں آئی؟ اب اس میں یہ ہوتا ہے بیت بازی میں کہ جس بچے نے، جس آدمی نے ایک شعر کہا، اور اس شعر کے بعد والا لفظ جو بھی ہوگا، بعد کا لفظ جو بھی ہوگا، تو کہنے والے کے شعر کا پہلا لفظ وہی ہونا چاہیے جو کہہ کے جانے والے کا آخری لفظ تھا۔ اس کو کہتے ہیں بیت بازی، اور یہ ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے ماشاءاللہ ایک نیا کردار ادا کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں۔ دیکھو شعر جو ہے نا اپنے اندر بڑی
बड़े बड़े उलूम को रखता है, छोटा सा एक इबारत का टुकड़ा होता है और बहुत बड़ा मफहूम उसके अंदर होता है। और शायरी को कोई गलत न समझे, अगर कोई तखय्युलात की दुनिया में जाके गलत बातें करेगा वो तो जाने वो, लेकिन जहाँ तक शायरी की बात है तो शायर तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हजरत हस्सान रदियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तकिल थे और जिनके जरिए से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन का काम लिया है। इसलिए शायरी महबूब चीज है, अच्छे अशार होने चाहिए। तो एक मुस्तकिल आपने ऐसा अजीब व गरीब समा बांधा, इसने तो बड़ा मजा खड़ा कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वल अजीज इस ज़ौक़ को बाकी रखेंगे, देखेंगे हम भी कहीं को करके अगर चलेगा तो। ये बहुत अच्छी बात है आपकी तरफ से, जो हमारे मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब हैं, अगर इन्होंने ठान ली तो ये कर लेंगे। इनके यहाँ ये जज्बा और हौसला है। दारुल उलूम देवबंद के अंदर अपने दौरे हदीस शरीफ के साल में फर्स्ट नंबर पर आने वाली शख्सियत का अगर किसी को दीदार करना है तो यहाँ है। ये मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, इन्हें कोई हल्के में ना ले, ये बहुत बुलंद तरीन शख्सियत है और अल्लाह का शुक्र है ये हमें हासिल है, ये हमें हासिल है। खादिमुल इस्लाम के बहुत मयारी और मायनात उस्ताद हैं। हज़रत मौलाना फुलैल साहब के खादिमुल इस्लाम के बहुत बुलंद क़ामत उस्ताद हैं। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, देखो हमारे बड़ों की भी एक पहचान है भाई, वो भी बड़े फिर्रीस हैं। वो लाते हैं जवानों को, ये देखते हैं, आपने सुना कि साहब हापुड़ में बाज 60 साल तक रहा, तो 60 साल का तो वही रहेगा जो 20 साल का आएगा। नहीं समझ में? अब तुम बूढ़े को लेकर के आओगे तो कैसा रहेगा वो। और इसी तरह से मैं उन्हें भी कहूंगा जो अपनी औलाद को 30 साल तक पहुंचाते हैं कि अभी पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, ये पैरों के इंतजार में हम और आप उन हालात को जो आ रहे हैं इनके जिम्मेदार हम और आप हैं। मत दोष दे कोई उन बच्चों को जिन्होंने इधर से उधर अपने हाथ मिला लिए, दोष उनके माँ बाप का या मुशीरों का भी है जिन्होंने उन्हें पैरों पर खड़ा करने के लिए 28 और 30 साल की जिंदगी तक पहुंचा दिया। ख्वाहिशें सब रखते हैं, इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। एक ही पहलू नहीं है। हमारे हज़रत मुफ्ती मकसूद आलम साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद है, हमारे मुफ्ती राशिद साहब हैं, मेरे सीनियर साथी हैं, इनके भी उस्ताद हैं। मौलाना जिब्रील साहब, वो सभी बहुत सारों के उस्ताद हैं। वो अभी एक जोड़ में मैं भी शरीक था, वहाँ हापुड़ में ही एक जोड़ था, उसमें शरीक था मैं भी। उन्होंने खुद फरमाया कि ये तहकीकी बात है। हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी की तरफ मंसूब करके कहा कि अब तक 8 लाख बच्चियों के इधर से उधर हो जाने का आंकड़ा है। कहाँ है हमारा? मैं इन बच्चों से कहूंगा अपनी ज़बानों में तासीर पैदा करें और पहले के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा जरूरत है आपके बेहतरीन मुकर्रिर बन करके निकलने की। आज का दौर कुछ और है। हौसलों को बुलंद कीजिए, अपने हौसलों को बुलंद कीजिए, एहसास कम तरी को अपने से उतारिए। आपसे बेहतर दुनिया के अंदर कोई कौम नहीं है। आप वो कौम है कि जिसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाएं, मछलियां पानी में, जर्रे खाक में, बरगो शजर, ये सब कुछ आप ही के लिए है। आप आगे बढ़ें, आपकी ज़बान में ताकत पैदा हो और फिर इंशाअल्लाह आप कौम के रहनुमा बनकर के सामने आएंगे। आपके ऊपर कौम की बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखो, इस कौम ने आपको फारिगुल बाल करके यहाँ बिठाया, आप इल्म हासिल कर रहे हो। कौम की वजह से ये सारी कौम आपको अपनी गाढ़ी कमाई से बेफिक्र खाना पहुँचा रहे हैं। पूछिए हज़रत हाफिज साहिब से, लोग किस तरह से आपकी मदद करते हैं, और इस मदद के बाद आप आलिम बेहतरीन अगर नहीं बनते हैं और कौम के मतलब के नहीं बनते हैं, आपके पास ज़बानी तासीर नहीं है, आप अगर कौमी फिक्र के साथ नहीं उठते हैं, फिर याद रखिए कहीं ऐसा ना हो कि रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हमसे ये सवाल कर लिया जाए कि तूने कौम का खाया था, कौम का क्या हक अदा किया। इसके ऊपर भी गौर फरमाइए। ये हम चंदे जो लेकर के मदरसों को चला रहे हैं, ये कौम ने दिया है, और कौम की भी कुछ तमन्नाएं और आरज़ुएं हैं हमसे वाबस्ता। कम से कम खिताबत के मैदान में आगे बढ़ो और कहीं खड़े होकर के 2-4 बात अगर कहो तो किसी को पहुंच तो जाएगी। ये जब ही होगा जब अंजुमनों में मशक की जाएगी। ये अंजुमनें हमें इतने आगे बढ़ाने के लिए, देखो राहत इंदौरी ने एक बहुत अच्छा शेर कहा था, और वो हमारे ही लिए कहा था।
وہ کہہ رہا تھا دیکھو حوصلوں کی بات کر رہا ہوں کہ حوصلوں سے آگے بڑھو. حوصلے جب انسان میں ہوتے ہیں تو بوڑھا جوان محسوس کرتا ہے اور بے حوصلہ جوان بھی اپنے آپ کو بیکار. بعض جوانوں کا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا چونکہ حوصلہ نہیں ہے اور بارہ سوکھا سا آدمی ہے مگر ہاتھ نہیں تھمتا, 4-6 پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا دل مضبوط, اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اپنے حوصلوں کو بلند کریں. آپ اس اسلام کے نام لیوا ہیں جس کے بارے میں کلیئر ہے علی اسلام یعلو ولا یعلا. اسلام کی تاثیر ہے بلند ہونا, اسلام کا سرنگو ہونا. یہ کوئی چیز نہیں, اسلام سرنگو نہیں, اسلام جھکنے کے لیے نہیں جھکانے کے لیے آیا ہے. نتیجہ اسلام کے حق میں ہی نکلتا ہے. ہوا چلتی ہے, طوفان آتے ہیں, پیڑ اپنی نرمی کی وجہ سے نیچے یوں جھک جاتا ہے تاکہ طوفان گزر جائے, مگر پیڑ کھڑا ہو جاتا ہے, طوفان چلا جاتا ہے. وہ 7 سمندر پار سے آنے والے جنہوں نے یہ کہا تھا حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم, جنہوں نے کہا تھا ہماری سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا, جنہوں نے کہا تھا خلق خدا کی ہے, حکومت بادشاہ کی ہے اور حکمرانی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے, جنہوں نے علماء کو ختم کرنے کے لیے باضابطہ مشن چلایا تھا اور انہوں نے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے مشن چلایا تھا, مگر رب ذوالجلال کی طاقت سے, اس کی تدبیر سے, اس کی چال سے کون واقف ہوگا؟ آج وہ یہاں نہیں ہے, آج علماء بھی ہیں, قرآن بھی ہیں, ہزاروں آئے اور چلے گئے, قرآن ہے اور رہے گا. جس رب نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہ قرآن والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرے اور قرآن والوں کی حفاظت کا وعدہ نہ کرے. قرآن کی حفاظت تو انہی سے کراتا, آپ سے کراتا, آپ کو حافظ بنا دیا, حفاظت کرا لی. معلوم ہوا قرآن کی حفاظت کے ساتھ حافظ قرآن اور عالم قرآن کی حفاظت بھی مضمر ہے. اس لیے احساس کمتری سے سن لے, کاروباری, فیکٹریوں کے مالک اور دنیا کے اندر ادیوگ چھیتر سے تعلق رکھنے والے, اللہ نے اس دنیا کی ترقی کا راز اپنے نام کے اندر مضمر رکھا ہے. کاروبار تو اسباب کی چیز ہے, حقیقی دنیا کی آبادی اللہ کے نام پر قائم ہے. قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ دنیا عبادت کی وجہ سے قائم ہے اور عبادت کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. جس پر علم نہیں وہ کیا عبادت کرے گا؟ عبادت کی وجہ سے دنیا قائم اور عبادت علم کے ذریعے ہوگی اور علم کے لیے عالم کی ضرورت ہے. پتہ چلا دنیا کے قائم رہنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ حضرات اپنے آپ کو بہت قیمتی سمجھ کر کے چلنے کی کوشش کرو, آپ ہلکے میں نہ لیں اپنے. اور میں یاد کر رہا تھا کہ وہ راحت صاحب نے آپ کو حوصلے کے لیے جو کہا تھا نا, وہ یہ کہتا ہے دیکھو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں چونکہ میں شاعری سے میرا ذوق جڑتا نہیں ہے, نہ میرے یادی اشعار ہوتے ہیں, مگر یہ کچھ مفہوم سا ذہن میں آ رہا, اگر آگے پیچھے ہو جائے تو میں معافی پہلے ہی حاصل کر لوں. وہ کہتا ہے کبھی ہم دھواں بن کے پربتوں سے اڑتے ہیں, یعنی اس کی بات کا مفہوم یا اس کے الفاظ اسی طرح سے ہے, کبھی ہم دھواں بن کے پربتوں سے اڑتے ہیں اور کبھی ہم خوشبو بن کے پھولوں سے اڑتے ہیں. دیکھو دھواں اڑتا ہے اوپر کو نا, راستہ کوئی روکتا ہے کیا اس کا؟ خوشبو کا راستہ کوئی روکتا ہے کیا؟ کبھی ہم دھواں بن کے پربتوں سے اڑتے ہیں. یہ ان طلبہ کی نظر کر رہا ہوں جو انجمن سے جڑے ہوئے طلبہ ہیں, آپ حوصلے سے کام لیجئے, مستقبل آپ کا رہے گا انشاءاللہ. کبھی ہم دھواں بن کے پربتوں سے اڑتے ہیں, پربت پہاڑوں کو کہتے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ سے نہیں, پربتوں سے اڑتے ہیں. کبھی ہم پھول خوشبو بن کے پھولوں سے اڑتے ہیں. اور کہتا ہے یہ کینچیاں, اگر کوئی ہمیں کاٹنے روکنے کے لیے کچھ تدبیر کرتا ہے, اس کو کینچی سے تعبیر کر رہا ہے, وہ کہتا ہے یہ کینچیاں ہم کو اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ حوصلوں کو بلند کیجئے. مفتی ارشد صاحب آپ کے حوصلے بھی بلند رہیں. اور آپ نے تو اپنے حوصلوں کا اظہار کر بھی دیا کہ ہم حالات سے سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز لچک صرف اتنی پائی جائے گی جو حالات سے مرعوب نہ ہو,
اور اگر حالات سے مروب ہو گئے تو اسے لچک نہیں کہتے، اسے خشکی کہتے ہیں، اور خشک لکڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے آپ آگے بڑھیں، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت مدد فرمائے گا، اور ان بزرگوں کی ہمیشہ دعائیں آپ کے ساتھ رہے گی، ادارے کے ساتھ پورا شہر جڑا ہوا ہے۔ یہ جتنے جوان کھڑے ہوئے ہیں یہ سب اگر جڑے نہ ہوتے تو انہیں کرسی نہیں ملی بیٹھنے کے لیے، مگر آپ کی محبت میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کھڑا ہو کر کے آپ کے پروگرام کو سننا گوارا کیا، مگر جانا گوارا نہیں کیا، اور نہ ان کی زبان پہ حرف شکایت کے مفتی صاحب آپ کے یہاں گئے تھے، کرسی بھی نہیں ملی، بریانی بھی نہیں، وہ تو خیر منہ سے نکل گیا۔ وہ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ بھائی انہیں کوئی شکایت نہیں ہے، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھو بھائی کافی ملے گی، کافی تیار ہے، جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بھائی کافی پینے کے لیے سیٹ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں انہی لفظوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، اور دعا ہے میری دل سے، اندر سے، باہر سے، کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح سے دن میں 2 گنی اور رات میں 4 گنی، اگر محاورہ اجازت دے تو میں کہوں گا دن میں 8 گنی اور رات میں 16 گنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انشاءاللہ میں حضرت استاد محترم کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کے سلسلے میں جو آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، ہم لوگ جب جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ میں درجہ حفظ میں تھے، میرے استاد محترم قاری فرمان صاحب بھی موجود ہیں، آپ کا معمول تھا، آپ بھی درجہ حفظ پڑھا رہے تھے اس وقت، تو آپ روزانہ ایک حدیث یاد کرایا کرتے تھے۔ وہ 40 حدیثیں اس وقت بھی میرے یاد تھی، اور میرا وہی ذوق تھا۔ الحمدللہ یہاں آنے کے بعد میں نے 4-5 سال تک طلبہ کو ہر سال الگ الگ 40 حدیثیں یاد کرائی تھی، اور 4-5 سال کے بعد پھر وہ میں نے لکھ کر رکھ دی، اور وہ پھر میرا آئندہ یاد کرانی چھوڑ دی ہے۔ الحمدللہ آپ کا جو فیض تھا وہ اب تک جاری ہے، اور آئندہ جن چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے انشاءاللہ اس کی طرف بھی کوشش کریں گے، اور جو آپ کے تاثرات ہیں اور جو آپ کے خیالات ہیں